پھر چائنا کی طرف گئے. چائنا کا لوپ سائیڈڈ ریلیشن شپ ہے. چائنا ظاہری بات ہے ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے, جو کہ اسٹریٹجک ہے, اکنامک نہیں ہے. جب انڈیا نے انکرجن کی, انڈیا نے آ کے یہاں پر آپ پتہ ہے پاکستان کے اندر سرجیکل اسٹرائک کرنے کی ایک ناکام کوشش کی, اور اس ٹائم پر چائنا نے انٹروین نہیں کیا. ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر بھی چائنا نے کچھ لوک وارم ہی رکھا اپنا ایٹیٹیوڈ ہماری طرف, ہم بے وجہ ناچتے رہے. تو یہ 4.5 ارب ڈالر بن جاتا ہے, ٹھیک ہو گیا. اب پروجیکٹ چلا نہیں, لیکن ہم نے یہ کام نہیں ہونے دیا تو پھنس گئے. کچھ ملک کی معاشی سمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں موجودہ حالات کو دیکھنا پڑے گا, چاہے وہ معاشرتی حالات ہوں, چاہے وہ سیاسی حالات ہوں, یا آپ سمجھیں کہ عالمی منظرنامہ ہو. اب ان سب چیزوں کو جب ہم اسٹڈی کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے ملک کا معاشی مستقبل کیا ہوگا. دیکھیں, اسینشل چینجز جو ورلڈ میں آتے ہیں ان کی وجہ سے کبھی کبھار پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے, اور کبھی کبھار پاکستان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عموماً جب ہمارا ریجن ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے تو پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے, لیکن آپ کے سامنے یہی رکھ رہا ہوں بات کہ معاشی فائدہ پاکستان کو تب ہوتا ہے جب ہمارا ریجن ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے دنیا کا جب منظرنامہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو گلوبل دنیاوی طاقتیں جو ہمارے ہاں ہیں, ان کی پلاننگ بھی بڑی دور اندیشی کے ساتھ انہوں نے کی ہوتی ہے. یہ آہستہ 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 پاکستان کو قرضوں کے بوجھ تلے یا معاشی دباؤ ڈال کے ایسے ایک جسے آپ کہتے ہیں کونے میں دھکیل دیتے ہیں کہ پھر پاکستان بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ جب ریجن ڈی سٹیبلائز ہو تو وہ ان طاقتوں کے کہنے پر چلے, ان دنیاوی طاقتوں کے کہنے پر چلے, اور اس کی اپنی معاشی سچویشن اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اس کو پھر سننی پڑتی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان نے ماضی قریب کے اندر کچھ حربے, کچھ پینترے لگانے کی کوشش کی. ایک تو حربہ پینترا عجیب و غریب قسم کا تھا کہ ہم نے اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑا مار لیا جب ہم نے مشرق وسطیٰ کے اندر ممالک کے ساتھ بے وجہ پنگا لے لیا. یعنی سب ٹھیک چل رہا تھا, پتہ نہیں کیوں انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اس کے نتیجے میں کچھ تعلقات میں کھٹائی آئی ہماری مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ, لیکن تیل تو ہم انہی سے خریدتے ہیں. اگر تیل کو وہ ہمیں ریلیکسڈ جسے آپ کہیں قسم کی مراحت کے ساتھ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں تو وی آر فائن, لیکن اگر وہ ذرا سا سکرو ٹائٹ کر دیتے ہیں تو ہم پھنس جاتے ہیں. تو ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا تھا کہ ان کے ساتھ ہمیں تعلقات بگاڑنے نہیں چاہیے, لیکن ہم نے بگاڑنے کی کوشش بھرپور کی. وہ تو اللہ کا شکر ہے کسی طرح وہ چیز سیلویج ہو گئی اور پھر مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے. پھر ہم نے پتہ نہیں کیا بے وجہ عجیب قسم کی کچھ فورن پالیسی اپنانے کی کوشش کی. ہم پتہ نہیں کیوں اچانک بھاگتے ہوئے روس کی طرف چلے گئے کہ ہم روس کے پاس جائیں گے اور ان کے ساتھ نئے کچھ تعلقات بنائیں گے, لیکن وہ تو منہ پہ ہی آن پڑی, کیونکہ رشیا کا تو ہمارے ساتھ کوئی خاص تعلق بھی نہیں, نہ کوئی معاشی رابطہ, نہ کوئی تجارت. تو وہاں پر میں تو نہیں کہوں گا, لیکن الٹا ہی پڑ گیا وہ ہمارے اوپر. اس کے ساتھ کوئی تعلقات بنانے کا ہمیں فائدہ بھی نہیں, اور وہ اپوزٹ گروپ کا ہے, کیونکہ ہم صرف انڈیا کو نہیں ٹیکل کر رہے. ظاہری بات ہے اس وقت ہم ترکی کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, ہم آذربائیجان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, تاجکستان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, افغانستان کے معاملے کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو ساری دنیا کو دیکھ کے چلنا چاہیے نا. ہم ایسی جس بھی دعوت میں جاتے ہیں ہر آدمی سے ہاتھ ملا کے اس کے ساتھ جفیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ الٹ پڑ جاتی ہے. پھر چائنا کی طرف گئے. چائنا کا لوپ سائیڈڈ ریلیشن شپ ہے. چائنا ظاہری بات ہے ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے, اور دیکھنا بھی اسے چاہیے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ چائنا بیسیکلی اپنا فائدہ نہیں بلکہ ہمارا فائدہ دیکھے گا. خیر وہ پالیسی بھی بائی اینڈ لارج مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن بیک فائر ہو گئی, اور چائنا کے 2 جگہ کے اوپر چائنا نے ہمارے ساتھ اچھے ریلیشن جو ہیں, جہاں موقع تھا اس کے پاس کے بڑے ہمارے ساتھ سٹرونگ ریلیشن بناتا تھا. ایک تب جو کہ اسٹریٹجک ہے, اکنامک نہیں ہے, جب انڈیا نے انکرجن کی, انڈیا نے آ کے یہاں پر آپ پتہ ہے پاکستان کے اندر سرجیکل اسٹرائک کرنے کی ایک ناکام کوشش کی, اور اس ٹائم پر چائنا نے انٹروین نہیں کیا. پاکستان کے اندر لوگوں کو بہت دکھ پہنچا, لیکن اب نہ ہم کہنے جوگے تھے نہ چائنا کچھ کہنے جوگا تھا.
ہمارے بھی دوست کم ہیں, دشمن زیادہ ہیں. چائنا نے بھی خطے میں دوست بنا کے رکھنے تھے, اس لیے وہ چپ ہو گیا. FATF کے معاملے پر بھی چائنا نے کچھ لوک وارم ہی رکھا اپنا ایٹیٹیوڈ ہماری طرف. ہم بے وجہ ناچتے رہے, پہاڑوں سے زیادہ اونچی, سمندروں سے زیادہ گہری, لیکن بات نہیں بنی, دال نہیں گلی. پھر معاملہ جو گڑبڑ ہوا ہے نا چائنا کے ساتھ جا کے, وہ اس پر ہوا ہے یہ جو ہمارا گردشی قرضہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا, کیونکہ ہمارے یہاں توانائی کے نرخ بہت زیادہ, پاور پلانٹس والے. تو غالباً پاکستان کی کوئی بہت ہی عام شخصیت ہے, نام لیے بغیر آپ کو بتا رہا ہوں, بہت عام شخصیت ہے جنہوں نے چائنا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. اگر پاکستان کے ساتھ آپ اپنے توانائی کے نرخ ایک دفعہ ریوائز کر لو, کچھ پاکستان کے کندھوں پر ڈلا بوجھ کم ہو جائے. تو اس پر تھوڑا سا سوچو وچار کر لو. بڑا سمجھایا چائنا والوں کو کہ دیکھیں آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, پاکستان ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ توانائی کے اتنے زیادہ نرخ ادا کریں. لیکن میرے خیال سے چائنا نے وہاں پر بھی کچھ خاص قسم کا کوئی, بٹ آئی تھنک دیٹ واز اٹ. اس کے بعد پھر پاکستان نے چائنا کو کہہ دیا کہ دیکھ بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پورا دن کہتے رہے پہاڑوں سے اونچی, سمندروں سے زیادہ گہری, یہ اب اتنا نہیں چلے گا. آپ کو ہمارے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, کچھ دوستی کے بھی کچھ مطلب کوئی رسمیں ہوتی ہیں, کچھ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک پروٹوکول ہوتا ہے. تو یہ دوستی اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو خیر وہ نہ ان کو سمجھ میں آئی نہ ہمیں بھی سمجھ آئی, کچھ بیچ میں بات رہ گئی. پھر وہ اپنا کام چھوڑ کے چلے گئے اور ہم نے بھی کہا جاؤ پھر جاؤ. اور میڈیا پر اور لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے ہم نے کہا نہیں اب ابھی بھی ہم دوست ہیں, پہاڑوں سے زیادہ اونچی, سمندروں سے زیادہ گہری. لیکن ان ریئلٹی یہ کہ پاکستان کی اہم شخصیات اور اہم طبقات نے تھوڑا سا اس بات کا برا مانا کہ چین نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی بات صحیح سے سنی نہیں. تو خیر اینی وے, یہ شکایت اپنی جگہ, یہ ایک طرف کر دی. اب ایشو آ گیا نیا پاکستان کے لیے. دیکھیں ہر روز ایک نیا دن ہے. دیکھیں دور چاہے غاروں کا ہو یا جدید کمپیوٹروں کا, جو کماؤ گے وہی کھاؤ گے. یہ روز ایک نیا دن ہے, ایک نیا, جسے آپ کہتے ہیں کہ نیا چیلنج ہے. ہر روز ایک نیا دن ہے, اور اب یہ بھی ایک نیا دن ہے, ایک نیا چیلنج ہے, اسی کو آگے لے کر چلنا ہے. اور وہ جو پروجیکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا, وہ ہم نے ریویل کر دیا کہ جی ہم تو IMF کے حوالے کر چکے. اب اس عمال کے ساتھ جب یہ بیٹھے چائنا کے سامنے مذاکرات کرنے, تو چائنا نے تو نیا پروجیکٹ جو تھا اس کی فائل اٹھا کے ایسے سائڈ پہ کر دی نا. انہوں نے کہا پہلے نکال کری. اور پہلوں کی بات جب ہوئی تو پتا چلا کہ چائنا بہادر تو ناراض ہیں, وہ تو سن ہی نہیں رہے. اب یہاں پہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس حکومت کے آتے ہی اس حکومت کے وزراء نے بک بک کرنی شروع کی تھی, تو اس وقت چائنی سفیر نے یہ کہا تھا کہ چائنا کا ڈیٹ کبھی بھی پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا. چائنا کا ڈیٹ کبھی بھی پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا. یہ بات جو ہے یہ میرے ذہن میں اٹکی ہوئی ہے. پاکستان اور چائنا دو بھائی ہیں, اور بھائیوں کے درمیان لین دین کے تنازع جو ہے نا وہ کوئی ایشو نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر چائنا کا ڈیٹ پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ جو چائنا بہادر کہہ رہے ہیں کہ جی پروجیکٹ کے اوپر جو آپ نے ہمیں اب تک ادا کرنے تھے جو نہیں دیے, جو کہ $3 ارب ہیں, جو کہ آپ نے ہمیں ادا کرنے تھے کس کے, اصل زر کے اور بینک کے سود کے. 3 سالوں کے اندر $3 ارب پائل اپ ہو گئے اوور آل تمام پروجیکٹس کے نا. ٹھیک ہو گیا. اور $1.5 ارب کا وہ پروفٹ تھا جو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کی شکل کے اندر آپ نے ہمیں دینا تھا 18%, جس کا ثاقب نصور نے بہت زیادہ رولا ڈالا تھا. تو یہ $4.5 ارب بن جاتا. ٹھیک ہو گیا. اب پروجیکٹ چلا نہیں, بجلی پروجیکٹ چلتا, بجلی بنتی, بجلی جو تھی وہ لوگوں کو فروخت ہوتی, اور لوگ جو ہیں اس کا بل پے کرتے, اور یوں اس پروسیس کے اندر, اس عمل کے اندر جو پروفٹ ہوتا وہ ہم آگے اس کی ادائیگی کرتے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہ کام نہیں ہونے دیا تو پھنس گئے. اب چائنا نے ڈیمانڈ ڈالی ہے کہ جناب دو بھائیوں کے درمیان ایشو تو کوئی نہیں ہے, لیکن بھائی جان ہمیں ہمارا پرانا دوست جو تھا, پرانا پاکستان, وہ لوٹا دیں. ان کے ساتھ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. تھینک یو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اینڈ آپ نے لائک بٹن بھی پریس کر لیا ہوگا.
اگر نہیں کیا ہے تو ضرور سے کر لیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی انڈیا پاکستان ریلیٹڈ نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے۔ ہمارا موٹیو ہے کہ آپ کو صحیح اور لیٹسٹ جانکاری دی جائے۔ تو ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت۔